وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جس وقت کہ کہا حضرت ابراہیم نے لی ابیہ، اپنے باپ کو، وقومہ، اور اپنی قوم کو کہا، کیا کہا؟ اننی براء مما تعبدون، بے شک میں بیزار ہوں ان معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے، بس بے شک وہی میری عنقریب رہنمائی کرے گا۔ مشرکین کا یہ بڑا ہمے دمے سے دعویٰ تھا، بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس بات کی تردید کی کہ تم کس منہ سے کہتے ہو ہم حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں اور ہم حضرت ابراہیمی ہیں، کیسے کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے تو شرک سے بیزاری کی، اپنے باپ کو، اپنی قوم کو علن اعلان کہہ دیا، اننی براء مما تعبدون، جن معبودوں کی تم عبادت کر رہے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بیزار ہوں۔ وہ تو ایسے موحد تھے، ایسے موحد تو تم مشرک ہو، بت پرستی کرتے ہو اور کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، جھوٹ بولتے ہو۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، پھر مشرکین تم نے یہ کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم نے توحید کے کلمے کو باقی رکھا اور کر دیا انہوں نے اس کلمے کو باقی رہنے والا اپنی اولاد میں، تاکہ وہ لوٹے کہ شرک کے اندر مبتلا نہ ہو اور اس سے بچتے رہیں۔ اس لیے انہوں نے توحید کا کلمہ باقی رکھا، اس دعوے کو چھوڑ دیا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے میں، اس کو چھوڑ دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے نفع دیا ہے ان کو، ان مشرکوں کو، ان کے باپ دادوں کو، ان کو کھانے کو دیا، پینے کو دیا، ان کو لباس دیا، ان کو صحت دی، تندرستی دی، سارے نفع ان کو میں نے دیے، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق، ورسول مبین، اور پیغمبر آ گئے بیان کرنے والے، ولما جاءہم الحق، اور جب آ گیا ان کے پاس حق بات آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا، قرآن سنایا، آگے مشرکین نے کیا رسپانس دیا، کیسے آگے سے اس کو، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، بلکہ کہنے لگے ھذا سحر وإنا بہ لکافرون، یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اللہ کے پیغام کو سن کر آگے سے یہ رسپانس دیا، کہنے لگے جادو ہے، چونکہ یہ تو مانتے تھے قرآن کا بڑا اثر ہے، اور لیکن اس کو اللہ کی کلام سمجھتے ہوئے حق نہیں کہتے تھے، کہتے جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ آگے مشرکین کے ایک اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ مشرکین اعتراض یہ کرتے تھے کہ یار مکے میں ایک بڑا امیر آدمی تھا، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، اس کے بعد ایک طائف کا علاقہ وہاں قریب ہی تھا، اس میں ایک بڑا امیر آدمی تھا عروہ بن مسعود۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ غریب آدمی ہیں، ان کے پاس زمینیں نہیں، پیسہ نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، یہ کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ اگر نبی ہی بننا تھا کسی نے تو یہ دو امیر آدمیوں میں سے کوئی امیر آدمی بن جاتا، جو ڈیرے والے ہیں اور لنگر چلتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، یہ تو غریب آدمی ہیں، ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں نبوت ملی ہے، یہ اعتراض کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اعتراض ذکر کر کے پھر اس کا جواب دیا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہا ان مشرکوں نے کیوں اتارا گیا ہے، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن کسی ایسے شخص پر، ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا، مکہ اور طائف۔ یہ اعتراض کہ بڑے کسی آدمی پر اترتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا، اہم یقسمون رحمت ربک،
کیا یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو؟ ان کی یہ منہ اور مسور کی دال، یہ مشرک تقسیم کریں گے نبوت اور رسالت کو، ان کے کہنے سے ہم نے دینی ہے، ہم خود جس کو مرضی ہے اس کو نبوت دیتے ہیں۔ تو اللہ نے جس کو چاہا سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا اور نبوت اور رسالت سے ہمکنار فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم تقسیم کرتے ہیں ان لوگوں کے درمیان ان کی روزی دنیا کی زندگی میں، ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم رزقکم، اللہ نے جیسے تمہیں اخلاق تقسیم کر کے دیے ہیں ایسے ہی تمہیں رزق بھی اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ کس کو کتنا دینا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، زیادہ دینا ہے، کم دینا ہے، درمیانہ دینا ہے، سب اللہ۔ فرمایا ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے دلوں کی روزی دنیا کی زندگی میں، وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم بلند کرتے ہیں ان کے بعض کو بعض پر درجوں کے لحاظ سے، تاکہ بنا لیں ان کے بعض کو تابع، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو جمع کرتے ہیں۔ حکمت بھی بیان کر دی کہ ہم نے بعض کو بعض سے اوپر نیچے درجوں میں رکھا ہے، کسی کو لاکھوں پتی بنایا، کسی کو ہزاروں دیے، کسی کو سینکڑوں دیے، یہ مختلف ہے، ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ اس کا فائدہ اور مقصد یہ ہے تاکہ بعض کو تابع بنا لیں۔ امیر آدمی جو ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اس کی جسم میں جان نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی۔ غریب آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، تو آخر امیر آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے اور غریب آدمی آگے اس کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک ہی جیسے سارے سیٹھ بن کے بیٹھ جاتے تو کام کون کرتا؟ سارے غریب بنا دیتا تو پیسے کون دیتا؟ اللہ نے اپنی حکمت سے کسی کو امیر بنایا، غریب بنایا، تاکہ دنیا کا نظام چلے۔ آخری بات اللہ تعالیٰ آخری آیتوں میں فرما رہے ہیں کہ مجھے ایک بات کا خطرہ تھا، اگر وہ بات نہ ہوتی تو دنیا کی حیثیت تو میرے نزدیک کچھ ہے نہیں، تو میں جتنا سونا چاندی پیسے ڈالر پاؤنڈ یہ سب کافروں کو دے دیتا۔ یہ آیت کا ابھی میں ترجمہ کرتا ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کافروں کے گھروں کی چھتیں سونے کی ہوتی، سیڑھیاں سونے کی ہوتی، ان کے دروازے سونے کے ہوتے، اتنی عیش و عشرت ان کو میں دے دیتا، کیونکہ دنیا کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے اصل کامیابی آخرت کی ہے اور وہ ایمان والوں کو ملنے والی ہے۔ لیکن اگر میں ایسے کر دیتا، یہ خطرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے میں نے ایسے نہیں کیا۔ وہ خطرہ یہ تھا کہ جتنے غریب لوگ مسلمان لوگ ہیں وہ دیکھ کر کافروں کو یہ سوچنے لگ جاتے کہ یار اللہ ان سے راضی ہے اس لیے سارا کچھ ان کو ہی مل گیا، اللہ ان سے راضی ہے، سونا چاندی پیسے سب کچھ ان کو مل گیا، لگتا ہے اللہ ان سے راضی ہے، ہم سے اللہ ناراض ہے، اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے خطرہ تھا کہ جو غریب ہیں وہ بھی کافر نہ بن جائے۔ اس خطرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے کافروں کو کچھ دیا ہے اور کچھ مسلمانوں کو بھی دے دیا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جائیں گے لوگ سارے ایک جماعت بن جائیں گے کافر یعنی، لَجَعَلْنَا، البتہ ہم بنا دیتے، لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، اس شخص کے لیے جو کفر کرتا ہے رحمان کا، اس کو ہم ایسے بناتے، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں ہوتی چاندی کی، وَمَعَارِجَ، اور سیڑھیاں ہوتی، عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، جس پر چڑھتے وہ بھی چاندی کی۔ یہ 2-4 تولے سونا ہی ہو بڑی بات ہے، چھتیں سیڑھیاں چاندی سونے کی بنی ہوں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، ان کے گھروں کے دروازے ہوں، وَسُرُرَ تخت ہوں جس پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھے، وَزُخْرُفًا، اور سونا ہی سونا، اتنا میں ان کافروں کو دے دیتا۔ لیکن خطرہ یہ تھا کہ پھر کہیں یہ غریب مسلمان پریشان ہو کر کہیں یہ بھی کافر نہ ہو جائے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا
کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، لیکن فرمایا کان کھول کر دنیا کے امیر غریب یہ بات سن لیں، نہیں ہے سارا کا سارا یہ مگر دنیا کی زندگی کا سامان، یہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ کوئی کروڑوں پتی اربوں پتی ہیں، وہ بھی چند دن زندگی گزار کر پھر مٹی کی چادر اوڑھ کر سو جائے گا۔ غریب آدمی ہے، اس کے گھر میں کچھ نہیں، وہ بھی ایک نہ ایک دن اس فانی دنیا کو چھوڑ کر قبر میں چلا جائے گا۔ لیکن پھر جب اٹھیں گے قبروں سے، والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک وہ پرہیزگاروں کی ہی، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے جو شرک سے بچتے ہیں، پھر حرام کھانے سے بچتے ہیں، حرام، رشوت، سود، جتنے مرضی مرغن کھانے سامنے آ جائیں، جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہ ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں نا یہ تقوی کے خلاف ہے، اللہ نے ہمیں اس روزی سے منع کیا، رزق حلال کھاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اگر ذہن تمہارے دل میں ہوگا تو انشاءاللہ تم پریشان نہیں ہوگے۔ اگر دنیا کا ٹھاٹ باٹ تمہیں کوئی سیٹھ نظر آ جائے اور ہو وہ کافر تو پریشان نہ ہونا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وہ ان قریب چھوڑ کر چلا جائے گا، تم بھی چلے جاؤ گے، لیکن آخرت کی کامیابی وہ ایمان والوں کو نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسی ذہن اور عقیدے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق